بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دجال کے نکلنے کی کون کون سی نشانیاں 2024 تک پوری ہو جائے گی، اور پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کی کون سی نشانی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا ہے، اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس غار میں موجود ہیں، اور بہت ہی جلد وہ ظاہر ہوں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، یعنی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا کہ اس کو لے کر جھگڑا اتنا زیادہ بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبہ کے پاس ایک ستون یعنی کھمبے سے ٹیک لگائے دعائیں مانگتے دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کا ذکر حدیث کے کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودیوں و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستوں، آج حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے لگ بھگ سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ آج کے صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے جتنے بھی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے بنجر زمین بھی ہری بھری ہونے لگی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ خبروں کے مطابق عرب کے زمینوں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کے اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس سے بھی اوپر جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ ٹاور تو ان پہاڑوں سے بھی کئی زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا گیا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، یہ نشانی بھی آج ہم پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے تو کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا
کہ عرب کے دیشوں میں بنجر زمینیں بھی خزانہ اگلنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں سے ہی نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دنیا کے کوئی بھی مشین و گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے کتنے ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور 2025 سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آ جائیں یا کل۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ کو فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسرے قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم یعنی 20 یدھ کی شروعات ہو جائے گی، کہ جس کی قیادت یعنی اگوائی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی نہ روک پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا یعنی فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ ابھی چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کے جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینارے پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیں گے۔ تو پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگوائی میں مسلمان سبھی جنگوں کو جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے،
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کے ایک مشہور جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے، لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستوں، علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا بھی قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج لگ بھگ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد میں بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی تباہی کی اور اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ میں آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے ہی یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس طرح سے کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنے آواز کو بھی بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کے 88% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور اب فلسطینیوں کا صرف 12% ہی حصہ بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لیں گے۔ دوستوں، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس میں ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں اور مسجد اقصی کی غیبی مدد فرمائے، اور ہم سبھی مسلمانوں کو دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔